السلام علیکم حضرت، میرا نام عمران صدیقی ہے اور ان سے شفیق بھائی سے میرا تعلق ہے۔ اصل میں ہمارا ایک موضوع چھڑا ہوا تھا اس حوالے سے، جو ابھی قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن بھی ہے، اس میں گورنمنٹ کی کوشش تھی یا پھر ایک سوچ تھی، ایک رائے تھی کہ اس میں داخل کر دیا جائے، ان کو نا کمیشن میں ڈال دیا جائے، تاکہ ان کے جو مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں پاکستان میں، جو بڑے محدود رائٹس ہیں، اور وہ کوئی ڈائریکٹ الیکشن میں بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں، نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، مطلب محدود رائٹس ہیں، کیونکہ یہ مسلمان بن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر کے جو سازشی معاملات ہوتے ہیں، اس طرح سے مطلب زیادہ نقصان ہے، کیونکہ مسلمان بن کر کے یہ مطلب اپنے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے جو بھی ہے فتنہ ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں، ایک سازش کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے مسلمان بن کر کے، تو یہ ایک محدود ہو جائیں گے اور اقلیت میں شامل ہو جائیں گے، تو اس طرح سے یہ جو سازشیں ہیں ان کا راستہ رکے گا۔ ایک رائے یہ بھی ہے، میرا بھی تعلق ایک پی ٹی آئی سے ہے، تو ہمارے کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ اس طرح سے ان کا ایک راستہ رکے گا، تو کچھ اپنی رائے کا اظہار فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور دعاؤں کی درخواست سے۔ وفاقی وزارت مذہبی امور نے جو نیا اعلان کیا ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں نہیں لیا جائے گا، انہوں نے سفارش کر دی ہے، یہ اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، میں بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مغالطہ جو ملک بھر میں پھیلایا گیا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، مختلف حضرات سوال کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگوں کا ارشاد یہ ہے کہ اگر قادیانی ممبر بن جائے گا تو یہ عملاً خود کو غیر مسلم تسلیم کرنے کا مترادف ہوگا، یہ بات ہمارے فائدے کی ہے، ان کے نقصان کی ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ممبر بنایا جا رہا ہے یا بنانے کی تجویز تھی، اب وہ کہا کہ نہیں ہے، تو یہ ایک فرد کو ہے، جماعت کے نمائندے کے طور پر نہیں، ایک فرد، ایک ملک کا ایک فرد ہے، قادیانی ہے، اس کو کمیشن کا ممبر بنایا جائے۔ ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یہ ان کا نمائندہ ہے، وہ یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ تجربہ کر چکے ہیں۔ بھٹو مرحوم کے زمانے میں ہم نے 74 کے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک قادیانی بشیر طاہر کو قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کروایا تھا، وہ ممبر رہے ہیں۔ ایک قادیانی پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے تھے، ہم نے یہ ان کو ممبر بنوایا تھا اسی طریقے سے جیسے ہم ایک قادیانی کو کمیشن کا ممبر بنوا رہے ہیں، اور قادیانیوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ ایک فرد ہے، ہمارے نمائندے نہیں ہیں، اور بلکہ صرف انکار نہیں کیا تھا بلکہ بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ہم ووٹ درج نہیں کروائیں گے دستوری پروسیس کے مطابق۔ تو ایک تجربہ ہم کر چکے، اب دوسرا تجربہ اس قسم کا دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پہلی بات میری یہ ہے، ایک فرد ہے، وہ انکار نہ وہ اون کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور نہ جماعت اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ دوسری بات حضرت، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان میں تو آپ صرف ٹیکنیکل طور پر یہ بات کہہ سکیں گے کہ ہم نے اقلیتوں میں شمار کر دیا، دنیا بھر میں قادیانی خود کو مسلمان کہتے رہیں گے، اور وہ کنفیوژن جو سن 74 کے بعد سے قادیانیوں نے دنیا میں دھند پھیلا رکھی ہے اور اس دھند میں اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کنفیوژن کنفرم ہو جائے گا۔ آپ کہتے رہیں گے کہ ہم نے شامل کر دیا ہے، وہ یہ کہتے رہیں گے کہ ہم نے کوئی اون نہیں کیا، کوئی تسلیم نہیں کیا، ہم نہیں مانتے، اور ہم دستور کے پروسیس پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن بڑھے گا، تنازع بڑھے گا، اس لیے جب تک جماعت احمدیہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کرتی، اس وقت تک کسی قادیانی کو اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے کر دیں، یہ بات کا حل نہیں، بال کو بگاڑنے والی بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، دستور تو دستور ہے، بنیادی بات ہے۔ امریکہ میں بے شمار لوگ وہاں رہائشی ہیں، شاید کروڑوں میں ہوں، جن کو غیر قانونی رہائشی کہا جاتا ہے۔ وہ ملک میں رہتے ہیں، سارے کام کاج کرتے ہیں، لیکن ان کو شہری حقوق حاصل نہیں ہے۔ امریکہ ان کو دستور کے مطابق شہری حقوق نہیں دے رہا، نہ دینے کو تیار ہے۔ کیوں؟ وہ ملک کے دستور کے دائرے میں نہیں آتے۔ جب تک وہ ملک کے شہری نہیں بنیں گے، شہری بنیں گے دستور کو تسلیم کر کے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، شہری بننے کے دو مرحلے ہیں،
ایک ہے کہ کوئی آدمی اس ملک کے دستور کو تسلیم کرتے ہوئے شہری بننے کی درخواست دیتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس ملک کا سسٹم بھی اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، فیصلہ تو سسٹم نے کرنا ہے کہ یہ شہری ہے یا نہیں۔ کسی بھی ملک کا شہری بننے کے لیے اور شہریت کے حقوق حاصل کرنے کے لیے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ خود درخواست دے کہ میں جناب ممبر یہ ملک کا شہری بننا چاہتا ہوں۔ پھر سسٹم اس پر غور کر کے فیصلہ دے کہ یہ سسٹم اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، پھر شہری بنے گا، پھر حقوق ہوں گے۔ دستور بنیاد ہوتا ہے کسی ملک کے شہری بننے کا اور شہری حقوق کا۔ ہم نہ تو وہ ملک کے دستور کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اگلا مرحلہ تو وہ درخواست دیں گے تو آئے گا کہ سسٹم ان کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا۔ اس کے بغیر ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات اصول کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں اس ملک کے دستور کے مطابق شہری حقوق حاصل کرنے کے لیے دستور کو تسلیم کرنا اور دستور کے دائرے میں آنا پہلی شرط ہوتی ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائی، ذرا غور فرمائیں۔ قادیانی نہ وہ فرد بول رہا ہے، نہ جماعت بول رہی ہے، نہ چناب نگر کی قادیانی ہیڈ کوارٹر بول رہا ہے، نہ مرکز کا ہیڈ کوارٹر بول رہا ہے۔ ان کا کوئی فرد ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال رہا۔ ان کی طرف سے ان کے خلاف ہم بٹ گئے ہیں، ہم تقسیم ہو گئے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ اگر وہ بات کریں، ان کی وکالت کی جائے، سمجھ میں آتی ہے کسی درجے میں۔ قادیانی ایک موقف اختیار کرتے ہیں، کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اس کی حمایت کرتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ ہم یک طرفہ طور پر ساری باتیں کرتے جا رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یک طرفہ وکالت، ان سے کچھ کہلوائے بغیر، ان کا موقف معلوم کیے بغیر، یہ وکالت کس بات کی ہے؟ ان کا موقف کیا ہے؟ ان کی وکالت کرتے ہیں تو موقف تو پوچھیں ان سے۔ یہ یک طرفہ وکالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ حضرات غور فرمائیں، اور یہ کنفیوژن کو بڑھانے والی بات نہیں کہ سادہ سی بات ہے۔ قادیانی دستور کو تسلیم کریں، جس دستور کے تحت کسی دستوری ادارے میں ان کو نمائندگی دی جا رہی ہے یا ملک کے حقوق میں ان کو حصہ دار بنایا جا رہا ہے، وہ دستور تسلیم کریں۔ اس کے بعد تمام حکم، میں یہ بات بھی آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں قادیانیوں کے شہری حقوق سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ہم پہلے داعی ہوں گے کہ اگر وہ دستور کو تسلیم کرتے ہیں تو دستور کے تحت جو حقوق شہری، سیاسی، معاشی، جو حقوق ملک کے دیگر اقلیتوں کو حاصل ہے، پورے کے پورے حقوق انہیں عملاً دیے جائیں۔ اگر کہیں رکاوٹ ہوگی ہم بات کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کنفیوژن کو نہیں بڑھائیں۔ میری درخواست یہ ہے، کنفیوژن کو نہیں بڑھائیں، اور قادیانیوں کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ کنفیوژن کو برقرار رکھتے ہوئے، ملکی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی کنفیوژن کو، الجھاؤ کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں سے ٹیکنیکل فائدے اٹھائیں اور ہم خام خواہ کے وکیل بن جائیں۔ www.darsequran.com